نہ میں موت کا ہوں طالب، نہ تلاش زندگی نہ میں موت کا ہوں طالب۔ کہ قاری جاوید کا وقت ختم ہو جائے، بالکل اتنی زیادہ نہ ہو، اور جسے میں محفوظ کر لوں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ لیکن بس اللہ کے رسول اتنی بات کہ ہاں جی اور کر دو۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر کہہ دیا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ پھر اس نے یاد آ کہ اللہ کے رسول اتنی کم نہیں کہا تھا، تھوڑی سی اور کر دو، 5 منٹ تو ہو ہی جانی چاہیے۔ اس نے تیسری مرتبہ حضور نے یہ کہہ دیا لا تغضب، اور یہ کہا میرے صحابی تیرے اندر اور کوئی کمی نہیں، ایک کمی ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور یہ غصہ تجھے برباد کر رہا ہے، اس پہ تجھے قابو پانا ہے۔ ہماری اور آپ کی حالت ایسی ہے، ایک شخص روزانہ نماز پڑھنے جائے صبح اذان کے وقت میں، راستے میں کسی کا کتا اس کو بھونکتا، اس کے پیچھے لگنے کی کوشش کرتا، اسے ایک دن غصہ آیا کہ آج اسے ہی دیکھ لیتا ہوں، جلدی سے اٹھا ڈنڈا لے کر کے آج دیکھا کہ کتا بھونکے گا، تو وہ کتا تو بھونکنا تھا جب گزرے اس کے پاس سے، بس یہ کتے کے پیچھے بھاگ دیا، خوب بھگایا، گلی گلی دوڑایا، بالآخر کتا نے سوچا کہ آج تو موڈ خراب ہے اس کا، وہ بیچارہ پائیں پائیں کر کے جہن اس نے بچائی، اب یہ اسے پھیل پال کر کے بھگا بھگو کے مسجد میں جو پہنچا، دوسرا ساتھی بھی ہوگا مسجد میں، یہ پھائیں پھائیں کر رہا تھا، ساتھ چڑھا ہوا تھا اسے، وہ کہنے لگا کیا بات بھائی دوڑ لگا کیا؟ اگرے وہ بھلا کا جو کتا روزانہ مجھے بھونکتا تھا، آج تو اس کو نام یاد دلا دی، پائیں پائیں کھڑنے لگا کہ تو کہاں تھا؟ کہ کتے کے پیچھے۔ بندے خدا کے کتا تو غلطی کر رہا تھا، بھونک رہا تھا، تو کتے کو نہیں بھونک رہا تھا، تو بھی تو اتنا ہی دوڑا۔ کتے کو دوڑانے کے لیے جتنا وہ دوڑا ہے، کتا اتنا ہی پیچھے والا بھی دوڑا ہے۔ آپ کسی کو ناجائز پھنساؤ گے، مقدمات میں پھنساؤ گے، جتنا اس کو چلانا چاہتے ہو اتنا آپ کو بھی پیچھے پیچھے چلنا پڑا۔ ہو سکتا ہے آپ سے 2 قدم وہ آگے ہو، اس کا خرچ زیادہ ہو جائے، آپ کا بھی خرچ ہوگا، بالآخر وہ 2 وقت آئے گا کہ پھر آپ کو صلح کرنی پڑے گی، پھر کسی مولوی کو بلانا پڑے گا، ہم اجڑ گئے، زمین بک گئی، مقروض ہو گئے، آؤ فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر فیصلے پر آتے ہیں، اس سے پہلے اگر برداشت کر لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو چت کر دے، پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے قابو کر لے۔ اس غصے نے گھر اجاڑ دیا، آپ نے غصہ کیا کس پر؟ اپنی ساتھی پر، شریک حیات پر، بیوی پر غصہ آیا، بیوی نے کسی وجہ سے ملا دیا، آپ نے غصے میں ایک کی بجائے 3 فائر کر دی طلاق۔ شریعت نے گنجائش چھوڑی تھی 1 دفعہ نکل گیا تو کم سے کم 2 نہ ہو، 3 نہ ہو، لیکن آپ 3 سے پہلے نکلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ہم جیسے ہی کوئی ہوں گے، آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی۔ میں اپنی زبان میں قوت تیرا ستیہ ناش ہو جائے، پوری سینچری مار کے ہٹا، پہلے ہی رک جاتا۔ اللہ کے رسول کو غصہ آیا، تو غصہ آنے کے بعد کہا دیکھو قرآن میں جہاں 3 طلاق کا ذکر ہے وہاں یہ بھی تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کو ہرگز عبور مت کرنا، پار مت کرنا۔ کہا تم نے 3 طلاق تو ہو گئی لیکن اللہ کی سرحدوں کو 97 دفعہ پار کیا، تم نے مذاق بنایا ہے شریعت کا، اور کہا اللہ کی شریعت سے 97 دفعہ استہزاء کیا ہے، خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ آپ طلاق دے رہے ہیں تھوڑے سے غصے میں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب اولاد ہو گئی، معصوم بچہ ہو گیا، آپ نے اپنے غصے کی تسکین کے لیے صرف اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، کسی معصوم بچے کی ماں کو جدا کر دیا، کسی بھی بلاتے ہوئے معصوم بچے اور بچی سے ماں چھین لی، یا اتفاقاً باپ چھین لیا، ماں نے ایسی کر دی۔ خدا کے واسطے اللہ کا پر بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کرو، اسی لیے تو بندے کو مرد کو دے طاقت دی کی ہے کہ 3 طلاق تیرے قبضے میں ہیں، برداشت کرو، اور برداشت کرنے سے ہی دنیا چلتی ہے، کبھی برباد نہیں ہوں گے، زمینیں نہیں بکیں گی، اجڑیں گے نہیں، مقروض نہیں ہوں گے، پھر یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، وہ قرض میں قرض لیے جا رہی ہیں، اور وہ قرض لے جاتی ہیں جہاں پر مرد جانا بالکل ممنوع ہے،
بے پردہ جا رہی ہیں عورتیں. قیامت میں وہ جانور جو بہت خطرناک شکل والا ہوگا، جو جہنم کی آگ کے پھنکارے لگاتا ہوا آئے گا، وہ 7 آدمیوں کو ڈھونڈے گا. ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس. فرمایا اللہ کے رسول باقی کا تو پتہ چل گیا، دیوس کون ہے؟ کہ وہ شخص جس سے یہ نہیں پتا میرے گھر میں آتا کون ہے، جاتا کون ہے، میری بچی بات کس سے کرتی ہے، میری بیوی بات کس سے کرتی ہے، جو اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکے، وہ دیوس ہے. قیامت میں وہ جانور اس کو پکڑ کے جہنم میں گھسیٹ کے ڈالے گا. ہم اس کا خیال نہیں کرتے. گھر میں غیر محرم کون کون آتے ہیں، کون نہیں، ہم کہاں جاتے ہیں، کون کس سے بات کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب نے موقع محل کے حساب سے واقعہ